تبھی میں نے اپنے سامنے پھر سے اسی عورت کو دیکھا۔ اور اس بار وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ وہ مجھے خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور پھر تبھی اچانک اس کا ہاتھ بڑھتا گیا اور اس نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ پلیز اٹھ جاؤ ورنہ یہ ہم دونوں کو مار ڈالے گی۔ اٹھ جاؤ پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز اٹھو، ویک اپ۔ اور پھر میری اپنی ہی آواز نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا سامنے میرے بابا اور ہمارے فیملی ڈاکٹر کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ تھینک گاڈ، اب میں سیف تھی۔ بیٹا، کیسا فیل ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے اور تمہارے ڈاکٹر انکل نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی تھی۔ تم نے اٹھنے میں بہت سال لگا دیے۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر انکل سے پوچھا کہ ان کی اس بات کا کیا مطلب ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس ایکسیڈنٹ کے بعد پچھلے 10 سالوں سے کوما میں تھی۔ بیٹا، کیا ہوا تھا اس رات؟ مجھے ڈیٹیل سے بتاؤ۔ بابا، اس رات میں اپنی دوست کی پارٹی سے گھر آ رہی تھی اور راستے میں اچانک بہت تیز بارش ہونے لگی۔ روڈ بالکل خالی تھی تو جلدی پہنچنے کے چکر میں نے سپیڈ بڑھا دی۔ تبھی مجھے روڈ کے بالکل درمیان ایک عورت دکھائی دی۔ اس نے میری طرف پیٹھ کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی تو بریک لگانا مشکل تھا۔ میں نے اس عورت کو بچانے کی بہت کوشش کی اور اسی دوران میری گاڑی ایک پیڑ سے جا ٹکرائی اور اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ اس لڑکی کے بارے میں کوئی انفارمیشن ملی یا نہیں؟ نہیں، اس کے گھر والوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم نے پولیس کو نہ انفارم کر کے میری اور میری بیٹی کی بہت ہیلپ کی ہے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آخر ہماری دوستی کس دن کام آتی؟ اور ویسے بھی وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رہے، اسے کبھی بھی اس رات کے بارے میں مت بتانا کہ اس رات اس کی کار پیڑ سے ٹکرانے سے پہلے اس عورت سے ٹکرائی تھی اور اس عورت کی اسی وقت موت ہو گئی تھی۔ فکر مت کرو، اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس رات کیا ہوا تھا۔ میں ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی تھی اور میں اب بالکل ٹھیک تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہاسپٹل میں گزرا، میں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ کوئی بھی میری باتوں کا یقین نہیں کرے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کالا سایہ ابھی بھی میرے آس پاس ہے۔ ہائے گائز،
آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں نے اس سٹوری کا پارٹ 1 نہیں دیکھا، کائنڈلی وہ پارٹ 1 دیکھ لیں تاکہ انہیں یہ سٹوری پوری طرح سے سمجھ آ سکے۔